کہ میں صرف یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پرابلم جو ہے ہمارا وہ 3% لوگوں کی وجہ سے ہے. 3% لوگ کرپٹ ہیں, 3% لوگ انکمپیٹنٹ ہیں, 3% لوگ جو ہیں ان کا میٹر گھما ہوا ہے, وہ خود کچھ حملے کرتے ہیں. باقی 97% لوگ جو ہیں وہ یا تو ایماندار ہیں یا وہ مظلوم ہیں, اور وہ سینڈوچ بنے ہوئے ہیں لبرل فاشسٹوں کے درمیان اور ایکسٹریمسٹ فورسز کے درمیان. وہ سارے لوگ جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں وہ سینڈوچ بنے ہوئے ہیں. اور میں پچھلے اس سال مارچ میں 2009 میں مارچ میں مجھے امریکہ جانے کا اتفاق ہوا. تو یو ایس ملٹری ایڈوائزر ہے ڈیوڈ کیلکولن, تو برکلے یونیورسٹی میں اس نے ایک بات کہی. اس نے کہا جی کہ اگلے 6 مہینے میں پاکستان ٹوٹ جائے گا اور اسلام آباد پہ طالبان کا قبضہ ہو جائے گا. اور یہ جب اس نے بات کی, یہ تھی 29 مارچ 2009, اور وہ ایک بہت بڑی گیدرنگ تھی. اس میں بہت بڑے تھنک ٹینکس کے لوگ تھے, پروفیسر تھے, سارے تھے. تو ڈیوڈ کیلکولن صاحب کی تقریر ہو گئی. اس کے بعد آخر میں انہوں نے مجھ غریب کو بلا لیا اور کہا ہاں جی احمد میر صاحب اب آپ بتائیے, آپ کا تو پاکستان گیا, ہاں جی بتائیے آپ نے کیا کہنا. تو میں نے ان کے سامنے بات کی کہ ہاں بھائی ہمارے پرابلمز ہیں, وی آر فیسنگ پرابلمز, اور اکثر پرابلمز آپ لوگوں کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں. کیونکہ 9/11 سے پہلے اور پرویز مشرف کی نے جو یو ٹرن لیا 9/11 کے بعد, اس سے پہلے تو پاکستان میں کوئی سوسائڈ بامبنگ نہیں ہوتی تھی. تو یہ سارے پرابلم اس لیے ہیں کہ کیونکہ ہم آپ کے الہی ہیں, اس لیے ہم پرابلمز کا شکار ہیں. تو میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ مارچ 2009 ہے, 6 مہینے پورے ہوں گے ستمبر میں, اور ستمبر 2009 میں 6 مہینے پورے ہونے کے بعد میں آپ کے پاس آؤں گا دوبارہ امریکہ میں, اور دیکھیں گے کہ پاکستان جو ہے وہ ٹوٹتا ہے یا قائم رہتا ہے. دیکھتے ہیں اسلام آباد پہ طالبان کا قبضہ ہوتا ہے یا قبضہ نہیں ہوتا. لیکن اگر پاکستان جو ہے وہ قائم رہا اور اگر اسلام آباد پر طالبان کا قبضہ نہ ہو سکا, تو ڈیوڈ کیلکولن صاحب آپ پلیز ایک سٹیٹمنٹ ضرور ایشو کیجئے گا کہ آپ کی اسیسمنٹ غلط تھی. تو اس نے کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے, آئی ول ڈو دیٹ. تو اب میں نے ستمبر کے فرسٹ ویک میں جب میں ہارورڈ کانفرنس میں جانے والا تھا, تو میں نے اس کو ای میل کیا. میں نے کہا وہ بھائی 6 مہینے پورے ہو گئے, میں آ رہا ہوں, تو آپ سے کہاں پہ ملاقات ہوگی. تو اس نے کہا کہ اچھا اوکے, جب آپ امریکہ آ جائیں گے پھر آپ مجھ سے رابطہ کیجیے گا. میں امریکہ پہنچ گیا. میں نے اس کے دفتر میں بڑے فون کیے واشنگٹن میں کہ یار میں نے آپ سے ملنا ہے, یا آپ مجھے ملنے, یا میں آپ کے پاس آ جاؤں یا آپ میرے پاس آ جائیں. تو اس نے کہا وہ کیا خیر ہے, کیا مسئلہ ہے. میں نے کہا وہ آپ نے ایک پریڈکشن کی تھی پاکستان کے بارے میں, اور واشنگٹن پوسٹ نے ہیڈ لائن لگا دی تھی, پاکستان میں کولیپس ان نیکسٹ 6 months US ملٹری ایڈوائزر. میں نے کہا پوری دنیا میں انڈین میڈیا نے, پھر پاکستانی میڈیا نے بھی بڑا اچھالا تھا اس کو, آپ کو بھی یاد ہوگی. میں نے کہا جناب وہ 6 مہینے پورے ہو گئے, تو کیا خیال ہے اب آپ نے وعدہ بھی کیا تھا میرے ساتھ برکلے یونیورسٹی میں, آپ کوئی کلیریفیکیشن ایشو کریں گے. تو مسٹر میر لیٹس فارگیٹ دیس گائے, وی ڈو دیس تھنگز, نو پرابلم. تو میں نے اس کو بڑا سیریسلی لیا, دل پہ لے گیا. میں نے کہا یار یہ دیکھو ایک سپر پاور کا ملٹری ایڈوائزر ہے, اس نے کمٹمنٹ کی تھی. تو اب میں تو یہی کر سکتا ہوں نا کہ آپ کے سامنے کھڑے ہو کے میں اب یہ آپ ڈیوڈ کیلکولن کے بارے میں آپ کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں. تو ابھی جب میں وہاں سے واشنگٹن سے نکلا میں لندن کی طرف, تو وہاں پر ایک رینڈ کارپوریشن ہے. تو انہوں نے کہا جی جناب وہ ہمارے پاس سے بھی ہو جائیں. وہ رینڈ کارپوریشن والوں نے میرے سامنے ایک 80 صفحے کی اپنی ایک ریسرچ رپورٹ رکھ دی. وہ ریسرچ رپورٹ کہہ رہی تھی کہ مارچ 2010 میں پاکستان ٹوٹ جائے گا. اب یہ 6 مہینے کا وہ جناب وہ کرتے ہیں, پہلے 6 مہینے دیتے ہیں نہیں ہوتا, پھر اگلے 6 مہینے دیتے ہیں. تو میں نے کہا جناب کہ اب میں بار بار تو نہیں آ سکتا, بڑا لمبا سفر ہے امریکہ کا, لیکن ایک بات آپ یاد رکھنا کہ یہ مارچ 2010 جب آ جائے گا نا, ختم ہو جائے گا, تو میں آپ لوگوں کے بارے میں کالم بھی لکھوں گا, میں آپ کے بارے میں پروگرام بھی کروں گا. اور میں لمبی بات نہیں کرتا, میں آپ کے ساتھ سامنے یہی بات کرنے لگا ہوں کہ پرابلم پاکستان میں ضرور ہے, لیکن یہ جو ویسٹرن میڈیا اور تھنک ٹینکس ان کی طرف سے جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے نا جی کہ پاکستان ٹوٹ جائے گا 6 مہینے بعد, 1 سال کے بعد, یہ پروپیگنڈا پہلے بھی ان کا غلط ثابت ہوا ہے, انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی غلط ثابت ہوگا. پاکستان پہلے بھی قائم رہا,
لیکن صرف اللہ پہ توکل, اللہ پہ بھروسہ کافی نہیں ہے, ہمیں اپنا عمل بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے جو ایک روڈ میپ ہے, جو 22 اکتوبر 2008 کو پاکستان کی پارلیمنٹ نے ایک ریزولوشن کے ذریعے روڈ میپ دیا تھا کہ جو ہتھیار پھینک کے بات کرنے کے لیے تیار ہے اس کے ساتھ بات کرو, جو ہتھیار پھینکنے کے لیے تیار نہیں اس کے ساتھ لڑائی کرو. تو اس فارمولے پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. امریکہ اور برطانیہ اب افغانستان میں بھی ملیٹنٹس کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں, تو اگر وہ افغانستان میں مذاکرات کر سکتے ہیں تو ہم بھی پاکستان میں ان لوگوں کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں جو ہتھیار پھینکنے کے لیے تیار ہیں, جو پاکستان کے خلاف نہیں ہیں, جو پاکستان کی اسٹیٹ کی ریٹ کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ کو اکثر یہاں پہ یہ کہا جاتا ہے جی کہ پاکستان میں یہ چیز بری ہے, پاکستان میں وہ چیز بری ہے, پاکستان یہاں پہ فیل ہو گیا, پاکستان وہاں پہ فیل ہو گیا. بالکل پاکستان کی جو خامیاں ہیں, پاکستان کے فیلیئرز ہیں, ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے, ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت کرنی چاہیے. لیکن جہاں پہ آپ دیکھیں کہ پاکستانی قوم جہاں پہ اکٹھی ہو جاتی ہے, جہاں پہ یونٹی قائم ہوتی ہے, وہاں پہ آپ لوگ پازیٹیو رزلٹ بھی دیتے ہیں. مثلاً ہیلمند سے لے کے اور جو قندھار کا علاقہ ہے, وہاں 8 سال سے وہاں پر نیٹو فورسز اور امریکہ جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ طالبان کو ڈیفیٹ کریں اور طالبان کو شکست دیں, وہاں سے طالبان کو نکال دیں. وہ 8 سال میں کامیاب نہیں ہوئے. اگر آپ لوگ افغانستان کے حالات سے واقع ہیں تو آپ کو پتا ہوگا وہ 8 سال میں کامیاب نہیں ہوئے. لیکن یہاں پہ دیکھیں کہ پہلے ماضی میں پچھلے 6-7 سال میں پرویز مشرف نے کئی آپریشن کیے. کبھی وہ سول سوسائٹی کو, میڈیا کو, پولیٹیکل پارٹیز کو اعتبار میں نہیں لیتا تھا, اس لیے آپریشن ناکام رہتے تھے. جب سوات میں آپریشن ہوا اور اس آپریشن کے پیچھے پاکستان کی اکثر پولیٹیکل پارٹیز, ساری نہیں اکثر پولیٹیکل پارٹیز کی سپورٹ تھی اور سول سوسائٹی بھی اس کے پیچھے تھی, تو آپ دیکھیں کہ 3-4 مہینے میں نہ صرف کچھ نہ کوئی رزلٹ ملے ہیں, بلکہ جو 40 لاکھ مہاجرین کا مسئلہ تھا, 40 لاکھ سوات بنیر دیر کے لوگ مائیگریٹ کر کے صوبہ سرحد میں آ گئے تھے, اب وہ بھی واپس چلے گئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی قوم جو ہے اس میں کوئی نہ کوئی ریزالو ہے, اس میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ کسی نہ کسی مسئلے کو, کسی بہت بڑی آفت کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے. اب ایک نیا جو چیلنج ہے وہ ہمارے سامنے ساؤتھ وزیرستان کا ہے, اور ساؤتھ وزیرستان کے بارے میں میرے یہاں پہ دوست نے کچھ اپنے تحفظات کا اظہار کیا. میں نے کل یہ ہاؤس آف لارڈ میں جو بات کی تھی وہ یہ تھی کہ ساؤتھ وزیرستان میں ہماری لڑائی طالبان سے نہیں ہے, ساؤتھ وزیرستان میں ہماری لڑائی تاریخ کے ساتھ ہے. وی آر فائٹنگ اگینسٹ دا ہسٹری, کیونکہ ہسٹری یہ کہتی ہے کہ وہاں پر برٹش آرمی بھی 100 سال تک 150 سال تک ان کو ڈیفیٹ نہیں دے سکی, اور اب آپ ان کو وہاں پہ اگر آپ نے آپریشن شروع کیا تو آپ کے پاس کامیابی کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں. ہم شکست افورڈ کر ہی نہیں سکتے. تو کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ اس کے لیے ہمیں پلاننگ کی ضرورت ہے, ہمیں منصوبہ بندی کی ضرورت ہے. اور انفارچونیٹلی حالات اس قسم کے ہیں کہ اس وقت ہم NRO پہ ڈیوائیڈڈ ہیں, ہم کیری لوگر بل پہ ڈیوائیڈڈ ہیں. لیکن یہ جو NRO ہے یہ ایک گلے کا پھندا بنے گا ہر اس شخص کا, ہر اس جماعت کا جو اس کو پارلیمنٹ سے منظور کروانے کی کوشش کرے گی. اور ہر جو تقریب ہوتی ہے اس میں تعمیر کا ایک پہلو ہوتا ہے, اور بعض اوقات جو کوئی آپ کے ساتھ کوئی برا واقعہ ہوتا ہے اس میں بھی خیر کا پہلو نکل آتا ہے. تو شاید یہ کچھ لوگ جو ہیں ان کی عقل پہ اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا ہے اور وہ NRO کو پارلیمنٹ سے اپروو کرانے نکلے ہیں. تو ادھر کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے. تو انفارچونیٹلی ان کی موت آئی ہے تو یہ NRO کو اپروو کرانے نکلے ہیں, یہ نہیں کروا سکیں گے, اور ہو سکتا ہے اسی چکر میں ہماری ان سے جان چھوٹ جائے, اور ان سے جان چھوٹ گئی تو پھر پاکستان کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. بہت شکریہ جناب حامد نئی صاحب. مزید ٹائم ضائع نہیں کروں گا.